السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں علم عالم ود عباسی۔ آج ہم حدیث نمبر 36 سے 40 تک پڑھیں گے، جو کہ حدیث نمبر 36 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کی عبادت ایمان اور ثواب کی نیت سے کرے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے اگلی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے گھر سے صرف میری راہ میں جہاد کے غرض سے نکلا تو میں اسے جہاد کے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس گھر لوٹاؤں گا، اور اگر وہ شہید ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر لشکر کے ساتھ جہاد پر جاتا، اور میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اسی طرح حدیث نمبر 38 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے اگلی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 40 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اگر اس میں کوئی سختی کرے گا تو وہ دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے درمیانی راہ میانہ روی اختیار کرو، خوش ہو جاؤ، اور صبح، دوپہر، شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ آج ہم نے حدیث نمبر 36 سے 40 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔